السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ میں محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ حمزاد جو ہے کیا مرنے کے بعد یہ بھی خود مر جاتا ہے یا قبرستان میں رہ جاتا ہے یا کسی اور کے گلے لٹک جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کوشش کروں گا آپ کو وہ چیز بتاؤں جو چیز واقعی حقیقتاً جس چیز کی حقیقت ہے اور حقیقی طور پہ ہے۔ ایک عامل کی مثال میں آپ کو دوں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس سے پیسے بٹورنے کے لیے، اب اس کو بہت بڑا بلنڈر مارنا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک بندے نے مجھے وائس سینڈ کیا، مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس طرح بھی عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اپنا ذائچہ نکلوا لیا ہے۔ اچھا، ذائچہ نکلنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا کیا جاتا ہے؟ اس بندے کی جو ہسٹری ہے وہ آگے کی دیکھی جاتی ہے، ستاروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، برجوں کے ذریعے معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے پھر اس کے متعلق جو چیزیں آئیں گی وہ پھر عامل لکھتا جاتا ہے اس حساب سے۔ اب اس کو جو نکلوا رہا ہے اس کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آخر کار یہ جو ذائچہ ہے یہ ذائچہ ہے کیا۔ اچھا، اس نے جب مجھے کہا میں نے اپنا ذائچہ نکلوا لیا تو میں نے بھی سنا، وہ تقریباً 4.5 منٹ کی انہوں نے وائس سینڈ کی، تو انہوں نے مجھے ذائچے کے حوالے سے بتایا۔ اچھا، اب وہ جو ذائچے میں بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو برج سور آ رہا ہے اور آپ کے اوپر حمزاد بیٹھا ہوا ہے، آصب ہے بھائی، آپ کے گردن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے آپ جو عمل کرتے ہیں، اس نے پہلے بتایا ریزن وجہ کہ میں عملیات کرتا ہوں، اس میں جو ہے باطنی آنکھ نہیں کھلتی، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی، تو اس نے کہا آپ کے اوپر 2.5-3 سال سے بھائی حمزاد بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اس نے مثال کیا دی، کہہ رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، انسان یہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایک حمزاد جو ہے وہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ جب اس کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ قبر والے کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، وہ کیا کرتا ہے، قبر میں اتارنے سے پہلے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو دیکھتا ہے جس کا قد اس کے برابر ہو، جس کا جسم بھی اس کے برابر ہو، ان تمام چیزوں کو وہ دیکھ کر پھر جمپ لگا کے اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو عامل کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ میں کیوں مروں، میں تو نکل جاؤں۔ وہ جو ہے نکل جاتا ہے، کسی اور کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر سب سے پہلے اس کو 3 دن تک وہ ناک میں رہتا ہے، پھر اس کو زکام لگ جاتی ہے، پھر اس کے کان میں آتا ہے، پھر اس کے گردن میں بیٹھ جاتا ہے، اتنے دن وہاں رہتا ہے، پتہ نہیں اتنی ہسٹری اس نے کہاں سے جمع کی۔ اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد تو میں ایک سوال کروں گا ان سے کہ بھائی اگر آپ بتائیں، چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے، اب وہ ظاہر سی بات ہے یہ حمزاد جو شیطان ہے یہ تو ہر کسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس نے ایک حدیث بھی کوٹ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزاد تھا اس کو اللہ نے ایمان دے دیا، وہ مسلمان ہو گیا، تو یہ اس نے مثال دے دیا، باقی جو ہیں سب کے وہ شیطان ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ تو صحیح بات ہے، لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کون سی حدیث ہے، کس حدیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے اوپر جمپ مار کے جھٹکا دے کے وہ چپک جاتا ہے، بس اس کے اندر وہ گھس جاتا ہے؟ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اب چھوٹا بچہ ہو، جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلے جو میں نے کہا میں سوال کر رہا ہوں، اس سے سوال ہے کہ چھوٹا بچہ ہو، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کے اندر اس کا بھی حمزاد ہے۔ اب جب دفن کرنے سب لوگ جاتے ہیں وہاں ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے بچے کو تو لے کر نہیں جاتے، کبھی کبھار جاتے ہیں، ورنہ تو عموماً بچے چھوٹے، جو بچے ہیں چھوٹے، بہت چھوٹے، تو وہ تو نہیں جاتے۔ اب اس کا جو حمزاد ہے وہ کس کا قد فٹ دیکھے گا، کس کی جسامت دے کر اس میں جمپ مار کے وہ پھر اس میں اندر چلا جائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو پھر مر جائے گا، اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ تو یہ آپ کا جو قاعدہ ہے جس کو آپ نے بنیاد بنا کر ایک سوال کیا ہے، سامنے والے کو پریشان کیا، پھر اس سے بول رہا ہے کہ بھئی میں جو ہے نا آپ سے اتنے پیسے لوں گا، 8,000 روپے خرچے آئے گا، 40 دن کے لیے علاج لکھ کے دوں گا، زعفران سے اتنا خرچہ ہوتا ہے، پھر جو ہے میں آپ کا علاج کراؤں گا، کسی اور سے کرائیں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں اس عامل کی جو وائس ہے وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح کے فراڈی لوگ، 2 نمبری لوگ ذائچے کے نام سے تھوڑا بہت جان لیا، اس کو بتا کر لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں اور کیسے گمراہ کن عقائد بیان کیے جاتے ہیں، اور پیسہ لوٹنے کے لیے
کیا کیا بتایا جاتا ہے، تو آپ یہ وائس سنیں، ان کے جو باتیں ہیں وہ تھوڑا سن لیں۔ جی بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا میں نے شوق علی بیٹا آپ کا زیچہ بنایا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ کا سور برج آیا، سور دوسرا ہوتا ہے، پہلا حمل ہوتا ہے، جیسے جنوری پہلا ہوتا ہے بیٹا، اسی طرح بروج میں حمل پہلا ہوتا ہے، یہ سور دوسرا ہوا۔ جو میں نے ایک لکھ دیا آپ کو سمجھانے کی خاطر، یہ سور برج میں یورینس بیٹھا ہے، یہ ہمزاد ہے، یورینس ہمزاد ہے، 80% آسیب ہے، اور 20% جادو جنات وغیرہ یہ تو 2.5-3 سال سے آپ کی گردن پہ، آپ کے ہیڈ پورے گردن پہ، ہیڈ پہ سوار بیٹھا ہے 2.5-3 سال سے۔ تو اس کا توڑ جب تک نہیں کروائیں گے تو وہ مخلوق، وہ موکل کس طرح آپ کے پاس حاضر ہوں گے؟ اسی طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ پہلے آپ اس کا توڑ کرو بیٹا، اس آسیب کا۔ یہ ہوتا ہے کسی ڈیڈ باڈی، میت سے، مردے سے۔ دیکھیں اس کی ایک لمبی کہانی ہے، ایک حدیث نبوی ہے، حضور پاک نے فرمایا میرے صحابہ، میرا آسیب میرا مطیع ہو چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، آپ اپنے آسیب کا مقابلہ کو لڑو۔ تو ہوتا ایسے ہے، یہ جس کسی دوسرے میں گھستا ہے، یہ جو پراسد ہوتا ہے نا بیٹا، کسی میت کے غسل کے، کفن کے، منہ دیکھنا، رونا پیٹنا، جنازہ، قبرستان تک جانا، انہی پراسد میں ہی وہ نکلتا ہے۔ وہ آسیب سوچتا ہے، ہر بندے کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نیچر ہے، وہ آسیب سوچتا ہے یہ بندہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا، اب تو یہ مٹی میں دفن ہوگا قبر میں، قیامت تک میں تو زندہ ہوں، میں تو نکلوں۔ پھر گھستا کس میں ہے؟ انہی پراسد میں، غسل، کفن، جنازہ، قبرستان، دفن کرنا، منہ دیکھنا، میت کے پاس جانا۔ جس بندے کا اس میت سے بلڈ میچ کرتا ہے، فرسٹ آف آل وہ جو بھی جب میت کے نزدیک آیا، اس کی قد کے مطابق 5.5 فٹ 6 فٹ کے فاصلے پر وہ جم مار کے نکل جاتا ہے، اس میں گھستا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ 3 دن گھستا ناک میں ہے، 3 دن گردن میں رہتا ہے، ناک میں رہتا ہے، تھوڑا نزلہ زکام لگتا ہے، 3 دن گردن کے دائیں بائیں حصے میں، 3 دن کمر کے اوپر کے حصے میں، یہ 10ویں دن پھر ہجرت کر جاتا ہے جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جاتی ہے، آخری ملکہ، آخری مورا، یہ اس کی جائے پناہ ہے۔ پھر وہ نشانیاں ہوتی ہیں جس میں ہلکا پھلکا درد رہنا، ہڈیوں میں درد رہنا، خون کا دورہ نہ کرنا، چچڑا پن، ضدی پن، بات پہ بگڑ جانا، بلڈ کا اپ ہو جانا، تو ہر ایک سے جھگڑنا، دوستوں سے مخالفت کرنا، یہ کچن میں اثر کرتا ہے، واش روم میں اثر کرتا ہے، آٹا چڑھتا ہے، گھی چڑھتا ہے، دالوں چڑھتا ہے، یہ بندے کو کہیں نکلنے نہیں دیتا، کہیں مجبور نکل بھی جائے کوئی دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں تو وہاں ٹکنے نہیں دیتا، ذہنی طور پر پاگل بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب غصہ کرتا ہے تو آسیب والا آنکھیں نیچی کر کے جھگڑا کرتا ہے، آنکھیں اٹھا کے جگہ نہیں کرتا، ہڈی والی بوٹی زیادہ کھاتا ہے، نمک یا تو زیادہ کھاتے یا بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آسیب ہے میرے بھائی، آپ یہ تو 2.5-3 سال سے ہے، 2.5-3 سال سے، اب بھی نہیں، یہ تو 2.5-3 سال سے آپ ماحول تو بنا ہوا 2.5-3 سال سے، آپ کسی ڈیڈ باڈی میت کے پاس گئے، آپ کا بلڈ میچ کرتا تھا میرے بھائی، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو وہ آپ میں گھسا۔ جب آسیب گھستا ہے تو اس لیے موکل آپ کے پاس آپ کو نظر حاضر ہوتے ہوں گے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے بیٹا، یہ آسیب کی وجہ سے۔ اس کا جب تک آپ توڑ نہیں کریں گے، اس کا توڑ کراؤ، کہیں سے کروا لو، ہمارے سے کراؤ گے تو میں تو 40 دن کا، کم سے کم 40 دن کا دیتا ہوں، زعفران سے لکھتا ہوں، 7-8 ہزار کا دیا ہوتا ہے اس کا، تو آپ خود بھی عامل ہیں، چلے وغیرہ کرتے رہتے ہیں موکلوں کے، تو کہیں سے کروا لو میرے بھائی، ہمارے سے کراؤ گے تو ایڈریس بھیجو گے، پیسے بھیجو گے، میں لکھ کر بھیج دوں گا، دوسرے تیسرے دن رجسٹری دوسرے دن مل جاتی ہے، کراچی تیسرے دن ملتی ہے، ملتان لاہور پنڈی دوسرے دن مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سن لیا، دیکھیں یہ کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے اور سامنے والے کو لوٹنے کے لیے کس طرح کرتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ عملیات کی دنیا میں جائیں گے، میں نے ایک عمل شاید ہمزاد کے لیے بتایا بھی ہے، تو نیچے آپ جا کر دیکھیں گے ایک ویڈیو ہے، جو بندہ مر جاتا ہے تو ہمزاد بھی اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔
اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مر گیا اس کا ہمزاد ابھی زندہ رہتا ہے، وہ پھر بعد میں کچھ بھی چیزیں کرے، یہ عاملوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ جب وہ انسان خود مرتا ہے تو اس کا ہمزاد بھی مر جاتا ہے۔ اب ہمزاد کا جو ہم نے ویڈیو دیا تھا اس میں آپ جا کر دیکھیں گے کہ ہمزاد کو پکڑنے کے لیے جو تازہ بندہ مر جاتا ہے اس کو دفن کراتے ہیں، تو اس کے لیے ایک رات کا عمل ہوتا ہے، تو اس سے یہ غوث اعظم سے ایک وظیفہ اٹیچ ہے، کسی نے بزرگ نے دیا ہے، تو اس کو آپ دیکھیں گے اس میں 2 روٹیاں لے جائیں گے ساتھ۔ اب وہ حمزاد اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ قبر میں دفن ہے، جبھی تو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ جا کر وہاں عمل کرتے ہیں 2 گھنٹے بعد پھر وہ جو حمزاد ہے اس کا اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور نکل آتا ہے باہر، پھر کہتا ہے کیا چاہیے، مجھے یہ روٹیاں دو، تو وہ روٹیاں طلب کرتا ہے، پھر اس کو روٹیاں دی جاتی ہیں کچھ شرط پر تاکہ اس سے کچھ شرائط منوائے جائیں۔ تو یہ عمل ہے، اس کے لیے بہت بڑا دل ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کر سکتا ہے۔ حمزاد کو قید میں کرنے کے لیے کم از کم 46 سال عمر ہونا چاہیے، جی ہاں 46 ایج جو ہے اپنا آپ کا ایج ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر اس سے آپ کا ایج کم ہے تو آپ حمزاد کو قید میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جو باقی جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس حمزاد ہے، حمزاد کے ذریعے گھر بیٹھے کام کرتے ہیں، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں دوسروں کو بیوقوف بنا کر، ہماری ماؤں بہنوں کو غلط چیزیں سنا کر پھر وہ جو ہے اپنا پیسہ جو ہے بٹور لیتے ہیں، پھر دھوکہ دیتے ہیں، آگے سے نمبر وغیرہ یہ بند کر دیتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فراڈی بندہ تھا۔ بعض ایسے ہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں، بس ان کو پھر اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ عامل جو ہیں یہ جعلی 2 نمبر کے، یہ ذہن کے اتنے چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں، آپ 2 جملے اپنے مسائل میں شروع کے بتا دیتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ کو ہسٹری بنا کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ ہوا یہ معاملات، یہ ساری چیزیں، آپ کہیں یار واقعی یہ تو ساری سچ چیزیں بتا رہا ہے۔ اصل میں وہ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کے ان جملوں کے ذریعے اندازہ لگا کر آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے اور آپ کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، اور آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح بول رہا ہے، پھر وہ جتنے پیسے کہتا ہے آپ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، چونکہ اس نے وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو آپ نے اس کو بتائی نہیں ہیں، لیکن شروعات میں آپ نے کچھ تو بتائے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو سچے عاملین ہیں وہ بتاتے ہیں، ان کے ساتھ موکلات بھی ہوتے ہیں، وہ صحیح سے بھی بتاتے ہیں، صحیح بتانے والے بھی لوگ ہیں، صحیح عمل کرنے والے لوگ بھی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ قلیل کچھ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو 2 نمبری لوگ ہیں اس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے پھر جو ان کو پیسہ بٹورنا ہوتا ہے وہ پیسے بٹور لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں، اور ہماری رہنمائی کرنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، پسند ہے، تو بیل آئکن کا بٹن بھی پریس کر دیں، اس طرح جو نئی ویڈیو بنے گی وہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو کمنٹس اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے ویڈیو پر، تاکہ ہمارا چینل جو ہے وہ آگے آئے، اس میں آپ سے تعاون کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔